تربان اور فوجی ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ مصری کمانڈر کو صلیبی لڑکی نے اپنی محبت کے جال میں پھانس کر اپنی دوست موبی کے ساتھی بالیان کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ موبی نے بالیان کو یہ یقین دلا دیا کہ یہ مصری کمانڈر عیاش ہے اور یہ لڑکی مظلوم ہے۔ دوسری طرف صلیبی لڑکی کے ساتھیوں نے محافظوں کو مارنے کے لیے ساحل پر پڑے ہوئے ہتھیار اٹھا لیے۔ انہوں نے سوئے ہوئے محافظوں کو مارنے کے لیے جب ہتھیار اٹھائے تو 2 دیانتدار محافظ جو ابھی جاگ رہے تھے انہوں نے ان سب کو تیر کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اتنی دیر میں بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سارے محافظوں کو قتل کر کے وہاں سے لڑکیوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ ایک محافظ بچ نکلا جو کہ سلطان ایوبی کے پاس پہنچ گیا۔ آگے کیا ہوا تو آئیے ناظرین داستان شروع کرتے ہیں۔ یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڈانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگ آیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو بلا روکے سر پر دوڑایا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں طے کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان اور فوج کے ایک نائب سالار کو بلا لیا۔ وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ اب وہ ساری بات سنائے۔ اس نے کیمپ سے روانگی کے وقت سے بات شروع کی اور اپنے کمانڈر کے متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لاپرواہ ہو گیا۔ پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا، مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان اور نائب سالار سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صلیبی چھاپہ مار مصر کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے، علی بن سفیان نے کہا، یہ صحرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت 6 لڑکیاں ڈاکوؤں کے لیے بہت بڑی کشش تھیں۔ تم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس نے کہا ہے کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے۔ محافظوں میں سے 2 نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ان پر حملہ ہوا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپہ مار ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ کوئی بھی تھے سلطان محترم، نائب سالار نے کہا، فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم 20 گھوڑا سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لیے بھیجے جائیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون تھے۔ میں اپنے ایک نائب کو ساتھ بھیجوں گا، علی بن سفیان نے کہا۔ اس عسکری کو کھانا کھلاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو۔ اتنی دیر میں 20 سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو۔ اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار بھیج دو۔ میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، محافظ نے کہا۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا، حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں۔ اگر گھوڑے 8 تو وہ بھی 8 ہی ہوں گے۔ چھاپہ ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی، نائب سالار نے کہا۔ ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے۔ یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپہ مار ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور لڑکیاں جاسوس ہیں۔ اگر تم ایک جاسوس یا ایک چھاپہ مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو کہ تم نے دشمن کے 200 عسکری پکڑ لیے ہیں۔ میں ایک جاسوس کو ہلاک کرنے کے لیے دشمن کے 200 عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک جاسوس اور تخریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ یہ لڑکیاں بے حد خطرناک ہیں۔ اگر وہ مصر کے اندر رہ گئیں تو تمہارے پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا۔ ایک جاسوس یا جاسوسہ کو پکڑنے یا جان سے مارنے کے لیے اپنے 100 سپاہی قربان کر دو۔ یہ سودا پھر بھی سستا ہے۔ چھاپہ مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے۔ ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو، زندہ نکل کر نہ جائیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر 20 تیز رفتار سوار روانہ کر دیے گئے۔ ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب ذہ دین تھا۔ ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا۔
یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جن کے تعاقب میں وہ سوار جا رہے ہیں وہ بالیان، موبی اور ان کے 6 وفادار ساتھی ہیں۔ ادھر سے یہ 20 سوار روانہ ہوئے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف لڑکیاں تھیں اور انہیں چھڑا کر لے جانے والے ادھر سے صلیبیوں کے 20 کمانڈر آ رہے تھے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا بھی یہ ہدف یہی لڑکیاں تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔ صلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ راستہ اوپر چڑھ رہا تھا، وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔ یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے، بے شمار اونٹ کھڑے نظر آئے۔ انہیں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ 12-14 گھوڑے بھی کھڑے تھے، ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے، باقی تمام شتربان تھے۔ یہ 21 صلیبی رک گئے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں، یہی ان کی ضرورت تھی۔ ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا، ہم سچے دل سے صلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، یہ معجزہ ہے، خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کے دل میں بھی کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے فوراً نکال دو۔ خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ شتربان اور فوجی ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک میں دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ صرف 10 گھوڑا سوار ساتھ بھیج دیے گئے تھے۔ شتربان نہتے تھے، ابھی چھاپا مار اور شب خون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے یہ 21 آدمی پہلے چھاپا مار تھے، یا اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شب خون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے۔ اس وار کرو اور بھاگو کے طریقہ جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن صلیبیوں کو ابھی شب خون اور چھاپوں کی نہیں سوجی تھی۔ کسی نجی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے، سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے، اس لیے فوجوں کے رسد کے قافلے بے خوف و خطر رواں دواں رہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے 2 بار رسد کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے، لہٰذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی، ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے بہت پہلے 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندھے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں، سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں، شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھی، کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپا ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔
بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنی شروع کر دی۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے 12 تھے، 10 سواروں کے لیے اور 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھی، بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ جدھر نگاہ جاتی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپتے نظر آتے۔ راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھی، آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل گئے تھے، ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی، اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔